السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ فتنوں کے دور میں ایک مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے، اس سلسلے میں آج ہم پیج نمبر 23 سے پڑھنا سٹارٹ کر رہے ہیں۔ حدیث نمبر 32، بابو تکون فتنۃ القائد فیہا خیر من القائم۔ ایک ایسا فتنہ آئے گا جس میں بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہوئے شخص سے بہتر ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عنقریب کچھ ایسے فتنے ہوں گے جس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور ان میں کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور ان میں چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ تو جو کوئی ان کی طرف جھانک کر دیکھے گا وہ فتنے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ تو جو کوئی اس وقت اس سے کوئی پناہ کی جگہ یا بچاؤ کا مقام پا سکے تو چاہیے کہ وہ اس میں پناہ پکڑ لے۔ بہت خوبصورت گائیڈنس ہمیں دی گئی ہے اس حدیث کے تھرو، اور ہمیں وارن کیا گیا ہے کہ آنے والا وقت کتنا پرابلمٹک ہونے والا ہے، اور اس کے لیے ہماری تیاری کتنی ضروری ہے، اور تیاری ہماری کب ہوگی؟ جب ہمیں اس کے بارے میں نالج ہوگی، جب ہم نے اس کا علم حاصل کیا ہوگا۔ یہ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 7081 ہے۔ اور اس فتنوں کے دور میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وارننگ دی ہے، اس میں بہت ساری کنفیوژنز ہیں، اس کے اندر بہت سارے کانفلکٹس آ سکتے ہیں، اس کے اندر سول وارز آ سکتی ہیں، اس کے اندر انصاف کی کمی ہو سکتی ہے، یہ سب جو ہے اور باتیں، یہ ایسا دور ہے جس میں چیزیں جو ہیں وہ انکلیئر ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ آسانی سے ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں، اور صحیح اور غلط کے درمیان ڈفرینشیٹ کرنا بہت مشکل ہوا ہے، بہت ساری کنفیوژن ہے۔ اور اب جب آپ اس حدیث کو ہم پڑھ رہے ہیں نا تو وہ بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ ہمارے اس دور کی بات ہے۔ ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بظاہر ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، بظاہر بہت ہیپی کپلز ہیں، خوش ہیں، پیرنٹس ہیں، بچے ہیں، دے آر لیونگ اے ویری ہیپی لائف، مگر اٹ از جسٹ اونلی ان فرنٹ آف دا کیمرا۔ یہ صرف موبائل کی اسکرین کے اوپر ہیپی ہیں۔ اگر ادروائز جب ہم حقیقت کو دیکھتے ہیں، حقیقت کو جانتے ہیں، حقیقت کا ہمیں پتہ چلتا ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، جھوٹ اور فریب اور دھوکہ۔ اندر نہ تو دل ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، نہ دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہے، اور کیا کیا جا رہا ہے، ایک دوسرے کی جڑیں کاٹی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ یہی وہ فتنوں کا دور ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمیں وارننگ دے دی گئی ہے۔ تو کتنا ہی ضروری ہے ہمارے سب کے لیے، ہم خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی، اس دور کی جو جھوٹ ہے، کیونکہ بہت سے بچے، بہت سے بچیاں، بہت سی یوتھ جو ہے وہ ڈسٹریکٹ ہوتی ہے کہ جب وہ کسی کا لگژریس لیونگ سٹائلز دیکھتے ہیں، بہت خوبصورت بلٹ باڈی دیکھتے ہیں، بہت برانڈڈ کپڑے دیکھتے ہیں، برانڈڈ جولری دیکھتے ہیں، امپورٹڈ کارز دیکھتے ہیں، تو وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنے گھر کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ مس فٹ خود کو فیل کرتے ہیں، پھر ان کے اندر فرسٹریشن آتی ہے، پھر وہ پیرنٹس سے جھگڑے کرتے ہیں۔ تو کتنا ہی ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان سب چیزوں کی حقیقت بتائیں کہ یہ جھوٹ ہے، یہ فریب ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اب جو اس حدیث کے اندر بہت الیبریشن سے چیز ہمیں سکھائی گئی وہ کیا ہے کہ جو بیٹھا ہوا ہوگا شخص وہ چلنے والے سے بہتر ہوگا۔ اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ فزیکلی بیٹھا ہوا یا فزیکلی چلتا ہوا، اس سے مراد یہ ہے کہ ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر ان کانفلکٹس کے ساتھ اپنے آپ کو انوالو نہ کریں۔ بیٹھا ہوا شخص جو ہے وہ کیسا ہے، کم انوالوڈ ہے، کھڑا ہوا اس سے زیادہ انوالوڈ ہے، چلنے والا اس سے زیادہ انوالوڈ ہے، اور جو بھاگ رہا ہے ان برائیوں کی طرف، ان ٹیمپٹیشنز کی طرف، تو وہ سب سے زیادہ ان میں انوالو ہے۔ تو اس لیے اس حدیث میں ہمیں وارن کیا گیا کہ آپ خود بخود اپنے آپ کو ان ڈیلیوژنس سے بچا کے رکھیں، اور ادروائز اگر آپ اس کا حصہ بنیں گے، اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے، تو انفارچونیٹلی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ
ویسے ہی ہو جائیں، اس کے رنگ میں ہی رنگ جائیں. آپ اس چیز کو بہت آبزرو کرتے ہوں گے، اور اپنے آپ کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ ایک اسپیسیفک محفل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل آپ قرآن کی کلاس میں بیٹھتے ہیں، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ اٹھ کے گھر جاتے ہیں، تو آپ کی سوچ، آپ کا فکر، آپ کا تھاٹ پروسیس، آپ کا تھنکنگ آل ٹوگیدر چینج ہوا ہوا ہوتا ہے. ایسا ہے آپ نیکیوں کی طرف زیادہ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، آپ کا قرآن پڑھنے کو دل کرتا ہے، آپ نماز میں باقاعدگی کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر آپ اپنے آپ سے ایک وعدہ کر لیتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ میں نے مزید کلاسز اٹینڈ کرنی ہے، اور میں نے اس کلام پاک کو پورا سیکھنا ہے. یہ برکت ہوتی ہے اور سکینت اترتی ہے. ایسی محفل میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو سکون ملتا ہے، ہمیں اچھے لوگوں کا ساتھ ملتا ہے. آن دا کنٹریری، جب آپ سنیما سے مووی دیکھ کر آتے ہیں، یا آپ گھر میں نیٹ فلکس پہ کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا آپ کوئی سیریل کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، آپ چاہتے نہ چاہتے اس کا ایک رنگ لیتے ہیں. آپ مین پروٹیگنسٹ کی طرح بولنے لگ جاتے ہیں، آپ ان کی طرح کامیڈی کرنے لگ جاتے ہیں، آپ ان کی طرح، اگر بہت سیڈ قسم کا ڈرامہ ہے اور اس میں انہوں نے کوئی سیڈ باتیں جو ہیں وہ ہائی لائٹ کی ہیں، تو آپ کا دل بھی پریشان اور بوجھل ہو جاتا ہے، رائٹ؟ تو یہ ایفیکٹ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک اسپیسیفک کمپنی کے اندر رہتے ہیں تو آپ چاہتے نہ چاہتے ہوئے اس کا رنگ ضرور لے کے اٹھتے ہیں. اس لیے ہمیں کیا کہا گیا کہ فتنوں کے دور میں فتنوں کے اندر اپنے آپ کو انوالو نہ کریں، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، ریومرز سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اور اس طرح کے جو بھی معاملات ہیں جو کہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور ہمیں خدشہ ہے کہ ہم ان جیسے ہی ہو جائیں گے، تو اس سے اپنے آپ کو ہم نے بچا کے رکھنا ہے. کیا کوشش کرنی ہے؟ پریکٹیکل لیسنز ہم نے اس میں سے اپنے لیے کیا سیکھے ہیں کہ ہم نے سوشل میڈیا اور پولیٹیکل کیوس کا حصہ نہیں بننا، اچھائی کا ساتھ دینا ہے، سچ بات کرنی ہے، اچھی باتوں کو اپنی سوسائٹی میں پروپگیٹ کرنا ہے، مگر نیگیٹیوٹی کا حصہ نہیں بننا. شیپ مینٹلٹی نہیں کرنی کہ جو سب کر رہے ہیں ہم نے بھی وہ کرنا، ایسے نہیں کرنا، بھیڑ چال نہیں کرنی. اور ہمیشہ کوئی بھی انفارمیشن جب ہم نے سوشل میڈیا پر شیئر کرنی ہے یا 1 to 1 اپنے ساتھیوں کو بتانی ہے، ہمیشہ پہلے اس کو ویریفائی کرنا ہے. اگر ہم شیور بھی ہیں نا کسی بھی حدیث کے بارے میں، قرآن کے ٹیکسٹ کے بارے میں، ایون دین اس کو ایک بار سرچ کرنا ہے، اس کو کنفرم کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کو آگے شیئر کرنا ہے، تاکہ کہیں انجانے میں ہم سے کوئی ایسی انفارمیشن شیئر نہ ہو جائے جو کہ جھوٹ ہو. اور ہم یہ سب جانتے ہیں کہ ایک کلک پر بات بہت دور تک چلی جاتی ہے، اور اس کا نقصان جو ہے وہ بہت دیر پا ہو سکتا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پر ہر ایج گروپ اویلیبل ہے، فرام 5-6 ایئرس ٹو 80+، اور ہر شخص اپنی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کے حساب سے جو ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوششوں میں ہے، چاہے وہ پازیٹیو ہے چاہے وہ نیگیٹیو ہے. تو ایسی سچویشن کے اندر ہماری ذمہ داری بہت زیادہ مینی فولڈ ہو جاتی ہے کہ جسٹ فار دا سیک آف اٹ کہ میں سینسیشنلائز کروں یا میں نئی نئی انفارمیشن فلوٹ کروں، اس کی خاطر ہم نے غلط انفارمیشن صحیح کے اندر امالگمیٹ کر کر اپلوڈ نہیں کرنی، کیونکہ آج ہم جو کر رہے ہیں اس کا اثر ہماری زندگی پر پڑنے والا ہے، لوگوں کی زندگیوں پر پڑنے والا ہے، اور اس طرح غلط باتیں پھیلانے سے ہم اللہ کے ہاں بھی گنہگار ہو رہے ہیں. اور جب حدیث کا علم یا قرآن کا علم غلط پیراہے میں آگے چلا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا یوتھ کے اوپر بہت رانگ امپیکٹ آتا ہے، اور بچوں کی پوری زندگیاں جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہیں. پھر اس کے علاوہ جو بہت اچھی انفارمیشن ہو جس کے بارے میں آپ 100% شور ہوں، ہمیشہ اس کو جو ہے وہ شیئر کریں گے. جو باتیں انکلیئر ہیں، ان میں ایمبیگوٹی ہے، انہیں کبھی بھی شیئر نہیں کریں گے. اپنے کیریکٹر کا، اپنے ایمان کا، اپنی زبان کا، کیریکٹر، ایمان اور زبان، ان سب چیزوں کو فتنوں کے دور میں پروٹیکٹڈ رکھیں گے. ہمیشہ علم حاصل کرتے رہیں گے، پیشنس کے ساتھ رہیں گے، اور جھگڑے کرنے، بحثیں کرنے، علم کے اوپر بیٹھ کے باتیں کرنی، اپنے گروپ کو ٹھیک کہنا، باقی سب کو غلط کہنا، ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو انشاءاللہ بچا کے رکھیں گے. تو پھر اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ پھر ہم رائٹ انفارمیشن جو ہے وہ اپنی آنے والی جنریشنز تک پرووائڈ کر پائیں گے، اور پھر اس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزاریں گے. یہاں پر ایک اور حدیث میں بات ہے کہ جو کوئی ان کی طرف جھانک کر دیکھے گا تو وہ فتنے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیں گے.
یعنی کہ یہ فتنے اتنے زیادہ انوالونگ اور انگیجنگ ہیں. اب جیسے فار ایگزامپل ہم 2 منٹ کے لیے اگر موبائل کو یہ فتنہ کا نام دے دیتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ ہم فون اٹھاتے ہیں کس لیے کہ جی وائس میسج آیا ہوا ہے میں اس کا جواب دے دوں، اور پھر کیا ہوتا ہے، واٹس ایپ سارا دیکھا، اس پہ جواب دیے، ریلز دیکھ لیں، فیس بک اسکرول کر لیا، انسٹاگرام دیکھ لیا، اور پھر کرتے کرتے جب ہم ٹائم کو دیکھتے تو ہم کہتے ہیں اچھا یہ 2 گھنٹے کیسے گزر گئے پتہ بھی نہیں چلا. تو یہ ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے. فتنوں کے اندر انوالو ہو جانے والا بندہ جو ہے وہ اس کا قیدی بن جاتا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پریزنٹ اسٹڈیز میں بالکل لیٹسٹ بات ہے، پاکستان کی بات ہے، ایوری فورتھ چائلڈ از سفرنگ فرام آٹزم. کوئی نہ کوئی اس کی ایک ٹائپ، کسی میں بہت سیویئر ہیں اس کے سمٹمس، کسی میں بہت مائنر ہیں. تو خاص طور سے بچوں کے لیے تو یہ چیز بہت زیادہ نقصان دہ ہے، اور آج کل اسٹڈیز بھی اس پر ہو رہی ہیں، اور آپ خود بھی اس کو بے شک ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیجئے گا. آپ سب مائیں ہیں، بہنیں ہیں، کہ وہ خاتون جس کے بچے موبائل یوز کرتے ہیں اور وہ جن کے نہیں بچے یوز کرتے موبائل، ان بچوں کی بیہیویئر میں، ان کی سوشل انٹریکشن میں، ان کی بات کرنے کے انداز میں، ہر چیز میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. کیونکہ ایسے بچے جو ہیں وہ انسٹنٹ ان کو ڈوپامین رش ملتا ہے، اور جو موبائل یوز کرتے ہیں، اور جو نہیں یوز کرتے وہ آپ دیکھتے ہیں چھوٹی سی بات بھی آپ انہیں دیں تو اس پہ بہت خوش اور ایکسائٹیڈ ہو جائیں گے، اور وہ بڑی دیر تک اس کو انجوائے کرتے رہیں گے. جبکہ جو ڈوپامین رش والے بچے ہیں ان کو فوراً ایک دم سیٹسفیکشن ملتی ہے، اور پھر فوراً ہی وہ اکتا بھی جاتے ہیں، اور ناؤ دے آر اگین لوکنگ فار سم تھنگ مور. دس از ہاؤ دس انڈسٹری از ورکنگ فار اس. تو یہاں پر ایک ڈسکلیمر ہے آپ سب کے لیے، خاص طور سے 10 ایئرز اینڈ لیس. خیر آسٹریلیا میں تو 16 اینڈ لیس بچوں کے لیے انہوں نے منع کر دیا، مگر چلیں ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے بچوں کی اس میں گروپس بنے ہوئے ہیں اور انہوں نے پڑھنا ہے، ان کی اسائنمنٹ ہے، اس کے لیے ہم انہیں بڑی اسکرین لے کر دیں. وہ جو بھی یوز کریں، ہم سب کو پتہ ہو کہ بچے دے آر میکنگ دیئر پریزنٹیشنز اور دے آر ورکنگ، بٹ اتنے چھوٹے بچوں کو یہ سب سے بڑا ایک زہر ہے. ہم کھانا بھی بچوں کو وقت کھلا رہے ہیں، موبائلز ان کے ہاتھوں میں، اس کے بغیر ان کے حلق سے کھانا نہیں جاتا. تو آج سے پہلے جتنے بھی بچے اس دنیا میں پھر رہے ہیں، جیسے ہم ایڈلٹ ہو گئے ہیں اب ہم، تو کیا ہم موبائل کے ساتھ کھانا کھاتے تھے؟ ہم نے بھی تو کھانا کھا کے ہی بڑے ہوئے نا. تو کیوں ہم نے اپنے آپ کو، اور اس کے پیچھے متحرک کیا چیز ہے؟ ہماری سستی ہے کہ ہم کوئی آلٹرنیٹ نہیں نکال رہے. ہم خود بھی چونکہ موبائل سے اتنے ایڈکٹڈ ہیں، اور سیم از دا کیس ود آور چلڈرن ایز ویل. آپ اپنے گھروں کے ڈرائنگ رومز کو دیکھ لیں، اپنے لاؤنجز کو دیکھ لیں، اپنے بیڈ رومز کو دیکھ لیں. کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ کا کوئی بچہ، کوئی بھائی، کوئی بیٹا، شوہر آ کے بیٹھا ہو اور اس کے ہاتھ میں موبائل نہ ہو؟ کھانا کھا رہے ہیں تو اسکرین آن ہے. میں نے تو سنا ہے واش رومز میں بھی لوگ موبائل ساتھ لے کے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد کوئی بھی زندگی کا کام کریں، موبائل جو ہے نا وہ بیک گراؤنڈ میں چلی جا رہا ہے، بولی جا رہا ہے، بولی جا رہا ہے، اور اس پہ ہم کیا سن رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا ہماری لرننگ ہو رہی ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا. تو خدا را اپنے چھوٹے بچے بچیوں کو اس موبائل کے فتنے سے بچا کے رکھیں. تو جو کوئی اس وقت میں طاقت رکھتا ہو تو وہ کیا کرے، پناہ کی جگہ پہ چلا جائے اور وہاں پر اپنی پناہ پکڑ لے. مینس یہ اتنے زیادہ انوالونگ اور اتنے زیادہ انگروسنگ قسم کے فتنے ہیں کہ اس میں اپنے آپ کو چھپا لینا، بچا لینا اور اس جگہ بدر کر لینا ہی بہتر ہوگا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عنقریب ایسے فتنے ہوں گے جن میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور کھڑے ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور اس میں چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا. جو کوئی ان فتنوں کی طرف جھانک کر دیکھے گا تو وہ اسے اپنی لپیٹ میں لے لیں گے. تو ایسے وقت میں جو شخص پناہ کی جگہ یا بچاؤ کی جگہ پائے تو چاہیے وہاں پناہ پکڑے. 7082 آلموسٹ سیم بات اس کے اندر بھی ہمیں بتا دی گئی. بابٌ اذا التقى المسلمان بسیفیہما، جب دو مسلمان اپنی تلواریں لے کر ایک دوسرے سے لڑیں. ویری امپورٹنٹ، جب دو مسلمان ایک دوسرے سے لڑیں. حسن رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ میں فتنے کے زمانے میں اپنے ہتھیار لے کر نکلا تو مجھے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ ملے تو انہوں نے کہا، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی کی مدد کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواروں کے ساتھ آمنا سامنا کریں تو دونوں آگ والوں میں سے ہوں گے. کہا گیا یہ تو قاتل ہے تو مقتول کا کیا قصور ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیونکہ اس نے بھی اپنے ساتھی کو مارنے کا ارادہ کر لیا تھا. تو یہاں پر کیا بات امپورٹنٹ ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، انسان کی نیتوں پر اس کے اعمال بیسڈ ہوتے ہیں. کسی صورت کسی سچویشن میں بھی یہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے، ہمیں اس کی کوئی وہ نہیں دلیل ملتی یا ہمیں کوئی ایسی ریلیکسیشن نہیں ملتی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کسی قسم کا نقصان پہنچانے کے لیے اپنی تلواریں یا پریزنٹ دور میں اپنے میزائل اس کی طرف داغے. جی یہ حدیث بھی ہمیں جو ہے بہت زبردست قسم کی ہمارے لیے انڈرسٹینڈنگ اور لرننگ لے کر آ رہی ہے. بیسیکلی اس حدیث کے اندر جو ریفرنس آ رہا ہے وہ اس بات کا آ رہا ہے کہ جب سول وار کا معاملہ ہوا تھا تو اس سچویشن میں صحابہ کرام جو رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہاں پر حضرت ابو بکرہ کا ذکر آ رہا ہے، تو انہوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ کسی بھی سائٹ کو میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہیں گے. ریزن بینگ دا تھنگز ور ناٹ کلیئر ایٹ دیٹ ٹائم. اور بیسیکلی اس کے اندر جو ہے وہ ریفرنس آ رہا ہے مسلم ٹائم میں اور فتنوں کا دور، مسلم ایرا اور سول وار. جب سول وار ہوتی ہے تو مسلمان مسلمان کے ساتھ لڑتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے اور اس کا نقصان پوری امت مسلمہ کو فیس کرنا پڑتا ہے، جس کی پریکٹیکل تصویر آج کل بھی آپ اپنے پریزنٹ ورلڈ میں دیکھ رہے ہیں. اور ان فتنوں کے اندر انوالو ہونے کے بارے میں ایک عربک لینگویج میں ایک فریز آتا ہے من تشرف لہا تستشرفہ، کہ جو کوئی اپنے آپ کو فتنوں کے میں انوالو کر لیتا ہے یا اس کو دیکھنے بھی لگ جاتا ہے تو وہ اس کا حصہ بن کے اس کا پارٹ بن جاتا ہے. تو یہاں پر جو پھر سیکھنے کی بات ہمارے لیے کیا نکلی کہ ایسا دور جس میں فتنے ہوں، جھگڑے ہوں، مقصد صرف دنیا کی پاور اور پوسٹ اور پوزیشن ہو اور کرسی ہو اور سیاست ہو، جس میں غصہ ہو، ٹرائبلزم ہو، انکلیئر کازز ہوں، اور مقصد صرف کیا ہو کہ ہم نے فلاں اور فلاں جگہ کو جو ہے نا وہ چاہے وہ مسلمان ہے آن دا ادر ہینڈ، مگر ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ون کر لینا ہے، اور وہاں پر جو ہے انٹینشن صرف اللہ کا کلمہ یا اللہ کا دین جو ہے اس کو بلند کرنا نہیں ہے. تو ایسے سچویشن میں اگر کوئی کسی مسلمان کو مارے گا یا اس کے لیے ایسی بری انٹینشن بھی رکھے گا تو وہ سب کے سب جو ہیں وہ سنفر ہیں اور گنہگار ہیں. تو اس سے پھر اسکالرز یہ بتاتے ہیں، ان کی یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو کہ واقعی کوئی مسلمان کمیونٹی ہو، مسلم کنٹری ہو، مسلم نیشن ہو، مگر وہ دوسرے مسلمانوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچانا چاہے تو پھر بھی کیا مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے؟ تو ایسی بات نہیں ہے. اسکالرز اس کے بارے میں ایکسپلین کرتے ہیں کہ ایسی سچویشن میں ایک آدمی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ظلم کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہو اور پھر کیا کرے، اس کے اگینسٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے، اور جو اس کے انڈر جتنے بھی انوسنٹ اور کمزور لوگ آ رہے ہیں ان سب کی وہ حفاظت کرے. تو ایسی سچویشن کے اندر جو ہے وہ جو اٹیکرز ہیں اگر وہ غلط ہیں، وہ نقصان پہنچا رہے ہیں، تو جب آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ بھی اپنی غلطی کو مان لیں اور وہ بھی بیک فٹ پہ چلے جائیں. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم جب احادیث کو پڑھیں تو ان کا پورا کانٹیکسٹ اور ان کی پریکٹیکل اپلیکیشن کو سمجھتے ہوئے بات کریں. ہمارا دین یہ ہمیں نہیں کہتا کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہو تو آپ اس سے نقصان لیتے جائیں، آپ کو کوئی تکلیف پہنچا رہا ہو تو آپ سب چپ کر کے برداشت کرتے جائیں. ایسا نہیں. یو ہیو ٹو ڈیفینڈ یور سیلف اینڈ یو ہیو ٹو پروٹیکٹ یور ایمان، آپ کا مال، آپ کی اولاد، آپ کے ریسورسز، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آپ کی پروٹیکشن کے انڈر آتے ہیں. یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دیز تھنگس. مگر اپنے آپ کو کنفیوژنس، فتنہ اور سول کانفلکٹس کے اندر انوالو کرنے سے بچانے کی ضرورت ہے. اپنی انٹینشنس کو کریکٹ رکھیں اور بلا وجہ کا غصہ نہ رکھیں. پھر صرف مقصد یہ نہ ہو کہ ہم نے بدلہ لینا ہے. مسلمانوں کو محبت اور یونٹی
اور ڈگنیٹی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا چاہیے. اگر ڈیو ٹو سم ریزن کوئی ایسے جھگڑے بن بھی جائیں، کوئی ایسی بات ہو بھی جائے اور ڈفرینسز آ بھی جائیں، تو ایسی سچویشن میں کیا کرنا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر ان کو ڈسکشن کر کے ان کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے، نہ کہ جو ہے اس کا پارٹ بن جائیں اور بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ ایک دوسرے کے بہاف پر لڑنا شروع کر دیں. اس کے کانسیکوینسز بہت برے نکلتے ہیں. نیکسٹ حدیث کو دیکھ لیتے ہیں. کیف الامر اذا لم تکن جماعت، جب جماعت نہ ہو تو کیسے معاملہ ہو، کہ جب جماعت نہیں ہوتی تو پھر کیا معاملہ کیا جائے گا. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھا کرتے اور میں شر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں وہ مجھے پا نہ لیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں یہاں پر ہمیں صحابہ کرام کی ڈفرینٹ سائیکالوجی اور ان کی مینٹیلٹی بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہر شخص ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر ایک کا پرسپیکٹیو سوچنے کا الگ ہوتا ہے. اور اب یہ دیکھیں ڈفرینٹ پرسپیکٹیو، ڈفرینٹ تھاٹ پروسیس رکھنے والے صحابہ کرام ہمارے لیے لرننگ کو کتنا کچھ چھوڑ کے چلے گئے نا. ورنہ صرف خیر خیر کی ہی بات ہو جاتی اور شر کے بارے میں کوئی نہ پوچھتا. تو پھر میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ جاہلیت اور شر میں تھے، پھر اللہ ہمارے پاس خیر لے آیا، تو کیا اس خیر کے بعد پھر شر ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں. میں نے کہا اور کیا اس شر کے بعد خیر ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں. اور اس میں دھواں ہوگا. میں نے کہا اور اس کا دھواں کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میرے طریقے کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کریں گے، تم ان کے بعض امور کو اچھا سمجھو گے اور بعض کو برا. میں نے کہا تو کیا اس خیر کے بعد شر ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں، کچھ لوگ ہوں گے جو جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہو کر لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں گے، جو شخص ان کی بات مانے گا وہ اسے اس میں پھینک دیں گے. میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ان لوگوں کی صفات بتائیے. آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے ہی بعض افراد ہوں گے، ہماری ہی زبان بولیں گے. میں نے کہا اگر مجھے ان کا یہ زبانہ ملے تو آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی جماعت اور اس کے امام کو لازم پکڑے رکھنا. میں نے کہا پھر اگر ان کی جماعت اور امام نہ ہو؟ فرمایا تو ان تمام فرقوں سے الگ ہو جانا، اگرچہ تمہیں کسی درخت کی جڑ چپانی پڑ جائے، حتیٰ کہ تمہیں اسی حال میں موت ہو جائے. تو اس حدیث میں بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں جو کہ ہمارے پڑھنے سمجھ کے سیکھنے والے ہیں اور ان کو ہمیں انٹرنلائز کرنے کی ضرورت ہے. جیسے کہ ہم نے بات کی حذیفہ بن یمان کہ انہوں نے بہت کھل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اور اچھے طریقے سے الیبریٹ کروا لیا کہ پہلے شر تھا پھر خیر آ گئی. جیسے زمانہ جاہلیت جو تھا اس میں ہر طرح کی برائی پریولنٹ تھی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے قرآن مجید نازل فرمایا اور اس سے پھر ہر طرف جو ہے وہ خیر کا سورج طلوع ہوا اور ہر طرف دین اسلام کی روشنی آ گئی. تو آپ نے کہا ایسا بھی ہوگا کہ شر آئے گا اس خیر کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا بالکل ایسا ہوگا اور ایسے لوگ پیدا ہوں گے. یہاں پر جو چیز مینشن کی گئی ہے نا جو کہ نوٹسیبل ہے وہ ہے دھواں. دھواں جو ہے سمبولک ہے. دھواں از اے سمبل آف تھنگس وچ آر ناٹ کلیئر. ایمبیگوٹی کو بتاتا ہے. جب آپ دھوئیں کے اندر ہوتے ہیں نا، امیجن کر لیں جب ونٹر میں بہت زیادہ اسموگ اینڈ فاگ ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اپنے گھر سے باہر آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو بالکل اسی طرح ہی جب انسان دھوئیں میں ہوتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے؟ ایک تو اس کی کلیئرٹی آف ویژن ختم ہوتی ہے، دوسرا زیادہ دھوئیں میں آپ سانس نہیں لے پاتے، آپ کا سانس دم گھٹنے لگ جاتا ہے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے پانی نکلنے لگ جاتا ہے. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمبولیکلی اس کو مینشن کیا کہ دھواں ہوگا. پھر جی تو یہاں پر بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو ہماری لرننگ کی ہے کہ جو دھواں ہوتا ہے نا وہ آپ کو کنفیوژن میں ڈال دیتا ہے، پلس اس میں آپ اپنے آپ کو ڈسکمفرٹ میں فیل کرتے ہیں. اور یہاں پر ایک اور بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتائی، ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میرے طریقے پہ نہیں ہوں گے، مینس وہ سنتیں چھوڑ کر بدعات اور خرافات اور ٹرینڈز اور فیشنز کو لے کر چلنے والے ہوں گے اور ان کو ہی وہ بہتر سمجھیں گے اور ان پر عمل کریں گے
اور آج کے دور کی یہ پریکٹیکل اگزامپلز آپ دیکھ رہے ہیں کہ حدیث کا انکار، حدیث کو آؤٹ ڈیٹڈ سمجھنا، حدیث کو بورنگ کہنا، حدیث کو کہنا یہ تو 1450 سال پرانی باتیں ہیں، یہ تو آج کل پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے، یہ کس دور کی بات آپ کر رہے ہیں۔ تو یہ سب معاملات کیا ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں، کنفیوژنس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور پھر کچھ ایسے لوگ ہوں گے اور جو کہ جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہوں گے۔ اس سے کیا مطلب ہے، یعنی کہ وہ اتنے پاورفل اور اسٹرانگ لوگ ہوں گے اور ان کی ایسی میگنیٹک پرسنالٹیز ہوں گی کہ لوگ ان کی بات مانیں گے، انہیں فالو کریں گے، مگر ان کا عقیدہ درست نہیں ہوگا۔ یہاں پر ایک اور چیز ہمارے لرننگ کے لیے آ گئی، ہمارے سیکھنے کے لیے، کہ اپنے عقیدے کو درست کرنا، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہنا، اور اپنے اعمال پر نظر رکھنا، اور اپنے بیسک فنڈامنٹلز کو ریوائز کرتے رہنا بہت ضروری ہے۔ جیسے ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، مگر اپنے آپ سے ہم سوال کرتے رہا کریں، کیا میرا قبر کے عذاب پر ایمان ہے؟ قیامت کے دن ایک دن مجھے اٹھایا جانا ہے، کیا میں نے اس کی تیاری کی ہے؟ کیا اس پر میرا ایمان مضبوط ہے؟ کیا برزخ کی زندگی کے بارے میں نے کوئی نالج لیا ہے؟ اگر لیا ہے تو اس پہ میرا ایمان کیا کہہ رہا ہے اندر سے، اگر میرا دل کیا مان رہا ہے؟ کہ جو شخص شک و شکوک و شبہات میں ہوگا، یہ باتیں ہم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ہم باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ آلدو ہم، میرا خیال ہے جب سے بولنا سٹارٹ ہوئے ہیں، پڑھنا سٹارٹ ہوئے ہیں، اسکول میں جانا سٹارٹ ہوئے ہیں، ہم تب سے ایمان مجمل اور ایمان مفصل پڑھ رہے ہیں نا، اور اس کو بار بار ہم ریوائز کرتے ہیں، فرشتوں پر ایمان، اللہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبی انبیاء علیہ السلام پر ایمان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی پڑھ رہے ہیں۔ پر کیا ہوتا ہے، دنیا میں وقت گزارتے گزارتے دنیا کی رنگینیوں میں کہیں کھو جاتے ہیں، پھر ہم ڈفرینٹ ڈاکٹرنس کو پڑھنے لگ جاتے ہیں، ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز آ جاتی ہیں، کوئی ایک اسکول آف تھاٹ کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا اسکول آف تھاٹ کچھ کہہ رہا ہے، فلاں کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اور پھر ہم کبھی کبھی اس کی باتوں سے بڑا مروب بھی ہو جاتے ہیں، جیسے ابھی قربانی کا معاملہ آیا تھا۔ اب الحمدللہ ہر کوئی قربانی کر رہے ہیں، مگر بیچ میں کوئی کچھ لوگ کیا کہنے لگ جاتے ہیں کہ لو جی اتنا خون بہانے کی کیا ضرورت ہے، وہی اماؤنٹ آپ کسی غریب بچی کی شادی میں دے دیں، کہیں پہ ایک واٹر کولر لگا دیں، اور حج پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں دنیا جو ہے وہ تھر کے علاقوں میں بیسک پانی کی فیسلٹی ایک ایک بوند کو لوگ ترس رہے ہیں، جنوبی پنجاب میں پانی نہیں ہے، آپ چل پڑیں حج کرنے، وہاں پر ہیلپ کریں لوگوں کی، غریبوں کو کھانا پرووائڈ کریں۔ وہ اس کی اپنی امپورٹنس ہے، اس کی اپنی امپورٹنس ہے، حج بھی کریں گے اور انشاءاللہ غریبوں کی مدد بھی کریں گے۔ تو جب معاشرے میں، سوسائٹیز میں اس طرح کی کنفیوژنس کریٹ کر دی جاتی ہیں، تو یہی ایکچوئل میں فتنوں کا دور ہے۔ تو ایسی سچویشن کے اندر جو ہمیں کیا کہا گیا کہ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، اور آپ نے ان کو آئیڈینٹیفائی کیسے کیا کہ یہ تمہاری طرح ہی زبان بولیں گے، لائک نیٹو لینگویج میں باتیں کریں گے۔ تو آپ پھر حذیفہ بن یمان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے ایسے لوگوں کا مل جائے زمانہ تو میں کیا کروں، واٹ شوڈ آئی بی ڈوئنگ؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ مسلمان کی جماعت کے امام کو لازم پکڑ لیں۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ گروپ کے ساتھ ریلیٹڈ رہنا، علم والوں کے ساتھ جڑے رہنا، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ ریلیٹڈ رہنا ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا، اور اگر ہم اکیلے ہوں گے تو ہم اچک لیے جائیں گے، ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے، شیطان ہمیں پکڑ کے لے جائے گا اور ہمیں نقصان پہنچائیں گے لوگ۔ پھر آپ نے پوچھا اگر کوئی جماعت اور امام بھی نہ ہو، یعنی کہ ایکسٹریم، انہوں نے سوال کیا ایکسٹریم سچویشن میں کیا کرنا چاہیے انہیں، تو پھر آپ نے کیا فرمایا کہ ایسی سچویشن میں اگر فرقہ بازی ہو، گروہ بندی ہو، تو اپنے آپ کو سب چیزوں سے سیگریگیٹ کر لینا اور الگ ہو کے رہنا، اگرچہ تمہیں کسی درخت کی جڑ ہی چبانی پڑ جائے اور تمہیں وہیں اسی حال میں موت ہو جائے، بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کا حصہ بنا کر ان کے رنگ میں رنگ جانا، یا سول وارز کو کریٹ کروانا، یا جھگڑے کرنا۔ تو اب اس سے ہمیں یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے جس میں نیکی اور اچھائی بہت کم رہ جائے گی، اور فتنہ اور برائیاں بہت زیادہ میگنیفائی ہو جائیں گی۔ تو ایسی سچویشن کے اندر بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو کسی آزمائش میں ڈالیں، کسی دور دراز، کسی پہاڑ، کسی جنگل میں جا کر کسی درخت کا تنا تمہیں چبانا پڑ جائے اور اس میں اکیلے رہتے رہتے تمہیں نیوٹریشن کی اتنی کمی ہو جائے کہ تمہاری موت ہو جائے، وہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے آپ کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کسی فتنے کا
حصہ بناؤ یا اس میں تم پارٹیسپیٹ کرو۔ اس کے اندر ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہمارے سیکھنے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ ہماری زبان بولتے ہوں گے، تمہاری زبان بولتے ہوں گے۔ تو اس میں ہماری لرننگ کیا ہے کہ کئی دفعہ بہت سا نقصان باہر کے جو دشمن ہیں، جو واقعی دشمن نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان کے علاوہ اپنے قریبی زیادہ پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کو چاہے آپ پرسنل لائف میں لے لیں، اپنے گھریلو گھروں کی لائف میں لے لیں، یا پھر آپ اس کو ایز اے مسلم امہ لے لیں، تو بہت سے لیڈرز جو کہ مس گائیڈ کرتے ہیں، غلط آئیڈیالوجیز دیتے ہیں، کرپشن پھیلاتے ہیں اور مسلم کمیونٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے شر سے، ایسے امام کے شر سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب ہم دیکھیں تو اس سے ہمارے لیے یہ بھی لرننگ آ رہی ہے کہ اندھا دھند ہم کسی کو فالو نہیں کریں گے۔ وی شوڈ بی equipped with the knowledge to this extent کہ ہمیں صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنا آتا ہوگا۔ اور یہ کیسے آئے گا؟ یہ نالج لینے سے آئے گا، یہ علم سیکھنے سے آئے گا، یہ وقت لگانے سے آئے گا۔ دیر از نو شارٹ کٹ ٹو دا ریلیجس نالج، دیر از نو شارٹ کٹ ٹو قرآن اینڈ حدیث کا علم۔ وی ہیو ٹو ہیو سچ روٹینس کہ ہماری روٹینس کے اندر قرآن کا علم، حدیث کا علم، سیرہ صحابہ، سیرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیپ نالج جو ہے وہ موجود ہونی چاہیے۔ اور یہ ایک دو دن، ایک دو سال، ایک دو مہینے کے اندر نہیں ہوگا۔ بیسیکلی اٹ شوڈ بی آور لائف اسٹائل۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد کوئی بھی ایسا دور نہیں آئے گا قیامت تک جو کہ کمپلیٹلی پیور اور سن فری ہوگا۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے کر گئے، دین اینڈ دیئر فوراً ہی فتنوں نے اپنا سر اٹھا لیا۔ جیسے کہ آپ پڑھتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق نے مانعین زکوٰۃ کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ان کے خلاف جہاد کا کہا تھا، ان کے خلاف لڑائی کا کہا تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسے دور آتے رہیں گے، اس طرح کے ٹائم آتے رہیں گے، ایسے لیڈرز آتے رہیں گے جو کہ سچ اور جھوٹ کو مکس کر کر اور قرآن کی اور صحیح احادیث کی نالج سے دوسروں کو دور کر کر خود بھی نقصان اٹھائیں گے اور لوگوں کو بھی نقصان پہنچائیں گے۔ جب کنفیوژن بڑھ جائے، حقیقت اور سچائی نظر نہ آئے، سچویشنز انکلیئر ہوں، تو اپنے فیتھ کو، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اکیلا ہو جانا بہتر ہے۔ جبکہ ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ہمارے دین میں رہبانیت کو کبھی پسند نہیں کیا گیا، ہمیں لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہ کر صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا گیا، پیار محبت کے ساتھ۔ مگر جب ایسی سچویشن آ جائے تو ایسی سچویشن کے اندر ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ سیکلیوژن میں لے جائیں اور ایسے لوگوں کے شر سے اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ رکھیں۔ جہنم کی طرف بلانے والے لوگوں کی کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو جھوٹ اور دکھاوے اور فریب کی طرف انوائٹ کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑا کام کیا کرتے ہیں؟ کسی بھی لیڈر کو چیک کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ وہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بجائے اپنے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایٹریبیوٹس بتانے کے بجائے اپنے کرامات اور ایٹریبیوٹس بتاتے ہیں۔ تو جہاں کہیں بھی آپ کو اس طرح کے لوگوں کا سامنا کرنا پڑ جائے تو پھر کیا ہو، ریڈ الرٹ ہو جائیں فوراً کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جہنم کی طرف بلانے والے ہیں۔ اور ان کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں کہ وہ مس گائیڈ کرتے ہیں۔ بظاہر دیکھنے میں تو بڑے اپیلنگ ہوتے ہیں، باتیں بہت اٹریکٹیو کریں گے، ان کی آؤٹ لک بڑی اٹریکٹیو ہوگی اور الفاظ کا چناؤ بہترین ہوگا، مگر وہ مس گائیڈ کرتے ہیں، وہ جھوٹ اور سچ کو مکس کر کر آگے پروموٹ کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بچنا ہے کیونکہ یہ جہنم کی طرف بلانے والے ہیں۔ اس حدیث میں بہت سارے ہمارے لرننگ کے پوائنٹس ہمیں مل گئے کہ ایک تو خود اپنا علم حاصل کرنا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جس اسکالر کو بھی ہم سن رہے ہیں، ہم جس کی بات بھی سن رہے ہیں، وہ کیونکہ جو اسکالرز بھی ہیں وہ بھی سب انسان ہیں نا، وہ فرشتے تو نہیں ہیں، غلطی ان سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہمارے پاس اتنا انف علم نالج ہونا چاہیے کہ ہم جس کی بھی بات سن رہے ہیں ہمیں پتہ ہو کہ جو بھی وہ بات کر رہا ہے یا کر رہی ہیں وہ قرآن اور حدیث پر بیسڈ بات کر رہی ہیں، اور بغیر سوچے سمجھے اس طرح کے لوگوں کو کسی کو بھی فالو نہیں کرنا، ادروائز یہ سخت خسارے کا ذریعہ ہمارے لیے بن سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے، اور اس طرح کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو، وہ بچے جو کہ اب گروئنگ ایج میں ہیں،
جنہوں نے آگے اپنی ایڈلٹ ایج میں آنا ہے، ان کے اوپر بہت ساری رسپانسبلٹیز اور ذمہ داریاں آنے والی ہیں، چونکہ یہ فتنوں کا دور ہے، کیونکہ یہ ڈیلوژنس کا دور ہے، کیونکہ یہ کنفیوژنس کا دور ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ان بچوں کے تھاٹ پروسیس کریکٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہوں، ان کے مائنڈ کلیئر ہوں، انہیں صحیح اور غلط کے درمیان واضح لکیر کھینچ کر ہم نے بتانا ہے. یہ ہم سب ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ اسی طرح گائیڈڈ رکھیں جیسے ہم نے اپنے آپ کو گائیڈڈ رکھا ہوا ہے. اور اگر ہم خود گائیڈڈ نہیں ہوں گے تو ہم انہیں کیسے گائیڈ کریں گے؟ نیکسٹ حدیث پڑھ لیتے ہیں. یہ ہے 7085. باب من کرہ ان یکثر سواد الفتن والظلم. اس شخص کا بیان جس نے فتنے اور ظلم کی جماعت بڑھانے کو مکروہ سمجھا. ابو الاسود رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، مدینہ والوں کو ایک فوج بھیجنے کا حکم دیا گیا تو میرا بھی نام اس میں لکھا گیا. پھر میں اکرمہ رحمہ اللہ سے ملا تو میں نے ان کو بتایا تو انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا. پھر کہنے لگے، مجھ سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ مسلمانوں میں کچھ لوگ مشرکوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ان کی جماعت بڑھانے کے لیے نکلے. پھر مسلمانوں کی طرف سے تیر آ کر ان میں سے کسی ایک کو لگتا تو وہ اس کو قتل کر دیتا، یا تلوار کی ضرب پڑتی تو وہ اسے قتل کر دیتی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری. کیا آیت ہے وہ؟ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، سورہ نساء آیت نمبر 97. بے شک جن لوگوں کو فرشتے جان نکالتے ہیں اور وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم اس حدیث کو، جو کہ اگین ویری امپورٹنٹ ہے ہماری لرننگ کے لیے، انشاءاللہ اس کو الیبوریٹ کر کے پڑھیں گے. اور ان دا مین ٹائم انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو کچھ ہم پڑھتے رہیں خود بھی اس کو انٹرنلائز کریں، اپنے بچوں تک شیئر کریں، اپنے بہنوں، اپنے پیاروں، اپنے ساتھیوں، اپنے کزنس، اپنے کلیگس، سب تک اس انفارمیشن کو بھجوائیں، تاکہ یہ پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا ہمارے لیے ہماری آخرت میں پریزرو ہو جائے اور ہماری دنیا میں ہمیں رائٹ اینڈ رانگ اور ڈیلوژنز اور کلیئرٹی کے درمیان لے کے رکھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.